وقت دینے کے لیے. آپ نے بھی خبر دیکھی ہوگی ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو باقاعدہ طور پہ چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اور بڑے سنگین الزامات سر لگائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ہیں, آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریاست پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا ہے, اختیارات کا غلط استعمال ہے, وسائل کا غلط استعمال ہے, اور ایک سیاسی گروہ کی ماں کے اوپر ملک میں پرتشدد جو واقعات ہیں ان سے متعلق بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. سر الزامات تو بڑے سنگین ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب اگر یہ کارروائی شروع ہو بھی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی, آپ کا کیونکہ لاء کا بیک گراؤنڈ ہے, تو یہ کتنے عرصے میں مکمل ہو سکتی ہے اور پھر سزائیں ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, آپ کا جو انٹرو ہے اس میں آپ نے دو مختلف چیزوں کا ذکر کیا. پہلا تو وہ ہے جو کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے. ٹرائل اس وقت شروع ہوتا ہے جب چارج شیٹ کر دی جائے, اور یہ ایک باقاعدہ انڈائٹمنٹ جس کو آپ عرف عام میں کہیں گے کہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کیا ثبوت ہے, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ کا جو ہے مقدمہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا, آپ کو اپنا دفاع دینے کا حق ہے. اور یہ اصل میں چارج شیٹ جو ہے وہ ہے کنفرنٹ کرنا اس مٹیریل کے ساتھ جو کہ استغاثہ کے پاس موجود ہے. دوسرا حصہ ہے جو تحقیقات چل رہی ہیں, اور ان تحقیقات میں جو ہے وہ جو 9 مئی کے واقعات اور اس طرح کی ساری باتیں جو ہیں وہ اس کا سارا سلسلہ ہے اور اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. تو پہلے ٹرائل کی بات کر لیں. ٹرائل میں جو الزام لگایا گیا اس الزام کے اوپر سپریم کورٹ تک معاملہ گیا. سپریم کورٹ نے کہا جو الزام علیہ ہے کہ آپ ڈیفنس منسٹری سے رابطہ کریں اور اپنے وہاں پہ سب کیجئے, اور ڈیفنس منسٹری کو حکم یہ دیا گیا کہ اس کے اندر آپ معاملات کو دیکھیں. تو وہ ہے جہاں پہ بہت سنگین الزامات ہیں, جہاں پہ کورشن ہے, جہاں بلیک میل ہے, جہاں تھیفٹ ہے, جہاں پہ اپنے جو آپ کے پاس اختیارات ہیں ان کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی بات ہے. اور یہ اب شروعات ہے اس کی. جہاں تک تحقیقات کی بات ہے اس کا دائرہ جو ہے وہ زیادہ وسیع ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی ایک کے ساتھ ساز باز کر کے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی بات ہے. سو یہ دونوں الگ الگ انڈائٹمنٹس ہیں, بٹ دونوں بہت سیریس ہیں. سزا کیا ہو سکتی ہے یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا آپ کے جو استغاثہ کیا چیز پروف کر سکتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں سزا میرے خیال میں تو کڑی سے کڑی ہونی چاہیے, اس میں روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور انفیکٹ اگر ہم پہلے حصے کی بات کریں کہ جس پہ کارروائی ایک طرح سے شروع ہو گئی اور غالباً وہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے کہ جو سپریم کورٹ پہ گیا, اس کے بعد وزارت دفاع کے سے ہوتا ہوا ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی. سر اگر وہ اس وقت بطور DGC کام کر رہے تھے اور انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, تو ادارے کے سربراہ اس وقت کوئی اور تھے, اور ظاہر سی بات ہے ایک پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس پہ یقینی طور پہ باقی لوگ بھی اس سے ان کو علم ہوگا, ہم ایزیوم کر سکتے ہیں. تو کیا فرد واحد کو یہاں پہ سزا ملے گی یا اس میں کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو بھی سزائیں ہوں؟ دیکھیے, فرد واحد تو اس طریقے سے یہ کرتا نہیں ہے, اور نہ جو پہلا چارج شیٹ ہے اس کے اندر اکیلے آدمی کوئی کر سکتا تھا. اس کے اندر میرے خیال ہے 2 بریگیڈیئرز اور 1 کرنل بھی ہیں. اس کے اندر سویلین لوگ بھی ہوں گے لازمی طور پہ جو کہ اس سارے قصے میں ملوث تھے, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ کافی جو ہے رپیٹ ہوتا رہا ہے, اور اس کے اندر بہت سارے پیسے بھی انوالو ہیں. تو یہ تو وہ ایسپیکٹ ہو گیا. دوسرا آپ کا سوال کہ یہ کیا چھپ چھپا کے ہوا, تو اس میں یوں ہے کہ ادارے کے سربراہ جو ہوتے ہیں وہ مائکرو مینیج نہیں کر رہے ہوتے, وہ تو پالیسی ڈیسیجنز وغیرہ کرتے ہیں. جو DGC ہیں اور DGI اور یہ ان کے اپنے اپنے دائرۂ اختیارات ہیں, اور اپنے اختیارات میں یہ کام کرتے ہیں. یہ چیز ضرور میں کہوں گا
کہ یہ بہت اہم بات یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا تھا عرف عام میں، سمجھا یہ جاتا تھا کہ کوئی بھی طاقتور جنرل جو ہے اس کو ہاتھ کبھی نہیں کوئی ڈالے گا، لیکن یہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھی جو ہیں وہ سب اس وقت کٹہرے میں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی یونیفارم کا پاس نہیں رکھا، آپ نے اپنے اوتھ کا پاس نہیں رکھا، آپ نے ملک اور قوم کا پاس نہیں رکھا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، خاص طور پہ جب کہ وہ ایک ایسی ایلیٹ فوج جو کہ دنیا میں جس کا جو ہے پروفیشنلزم مانا جاتا ہے، اس نے ان حرکات سے اس کو زیک پہنچا ہے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔